میں کوئی بے پدر نہ ہو، بابا کسی کا قاتل حجور نظر نہ ہو، بلوے میں کوئی پردہ نسی ننگے سر نہ ہو، پردے میں یتیم کوئی در بدر نہ ہو، قیدی ہوئی پدر سے چھٹی بھائی مر گئے، یہ سارے دکھ سکینہ کے اوپر گزر گئے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصراط اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، آیہ کریمہ جس میں ارشاد پروردگار ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مسلسل گفتگو میں یہ عرائض میں نے آپ کے گوش گزار کیے کہ ہم اگر دین سے وابستہ ہیں، اگر مذہب سے وابستہ ہیں، تو ہمارا اولین فریضہ یہ ہے کہ جس دین سے وابستہ ہیں اس کے احکام کو بھی پہچانیں، اس کے حلال و حرام کی معرفت بھی حاصل کریں، اور جو ذمہ داریاں، جو تکالیف شرعیہ وہ ہمارے اوپر عائد کرتا ہے اس کا احترام بھی کریں۔ اس لیے کہ قانون زندگی ہے اسلام، قانون حیات ہے اسلام، اور قانون کی پاسداری اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ کون انسان ہے جو قانون بنانے والے کا احترام کرتا ہے،
کون ہے جس کے دل میں قانون بنانے والے کا احترام نہیں؟ شریعت کی پامالی، شریعت کے احکام پہ عمل نہ کرنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ انسان کے دل میں اس ذات گرامی کا احترام نہیں ہے جس نے ہمارے لیے قانون کو بنایا ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ عزیزوں، جو کام بھی ہم بنام دین کرتے ہیں وہ عبادت ہے، اور عبادت اس چیز کا نام ہے کہ جو ہماری زندگی میں بدلاؤ لانے والی ہے، ہماری حالت میں تبدیلی کرنے والی ہے۔ ہر عبادت ہمیں کسی منزل تک پہنچانے والی ہے۔ عبادت ذریعہ ہے، عبادت وسیلہ ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو منزل اللہ نے انسانوں کے لیے قرار دی ہے، اور وہ منزل ہے رضا الہی، ایک ایسی زندگی گزار لے جانا جہاں رب ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ بہت بلند مرتبہ ہے۔ سید الشہداء نے اپنے ارشاد میں جو مشہور ہے یہی فرمایا، دعائے عرفہ جو روز عرفہ آپ نے میدان عرفات میں پڑھی، نہایت ہی عظیم مطالب پر مشتمل ہے امام کی وہ دعا جو آپ نے کوہ عرفات کے دامن میں پڑھی۔ طویل و عریض دعا ہے، ہمارے یہاں شاید اہتمام نہیں ہوتا، لیکن یہ دعائیں بہت بڑے مفاہیم کو پیش کرتی ہیں۔ حسین کوہ عرفات کے دامن میں کھڑے ہیں، راوی کہتا ہے کہ جتنی دیر تک آپ یہ دعا پڑھتے رہے آنکھوں سے آنسو جاری رہے، اور ریش مبارک سے ہوتے ہوئے آنسو زمین پر ٹپک رہے تھے۔ اور اس عظیم دعا کا ایک فقرہ جو آپ نے بار بار سنا ہوگا وہ یہ ہے، الہی ما وجد من فقدک وما وجد من فقدک وما فقد من وجدک، اے میرے پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یعنی ہمارا مقصد زندگی اپنے رب کا تقرب اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت ہمارے اندر بدلاؤ لانا چاہتی ہے، ہماری حالت میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے۔ معرفت کی روشنی میں عبادت ہوگی تو ہم اس بدلاؤ کو محسوس کریں گے، معرفت کی روشنی میں عبادت نہیں ہوگی تو ہم اپنے اندر بدلاؤ محسوس نہیں کریں گے۔ ہر عبادت جو بنام دین ہم کرتے ہیں وہ ہمیں کسی منزل تک پہنچانا چاہتی ہے، یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو ہمارے لیے معین کیا گیا ہے۔ نماز ہمیں اس مرتبے تک پہنچانا چاہتی ہے جو قرب الہی کا مرتبہ ہے۔ فرش اعضاء پہ آنا بھی عبادت ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عبادت ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے۔ مقصد زندگی صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے جہاں نماز پہنچانا چاہتی ہے۔ مقصد حیات صرف فرش اعضاء پہ آ جانا نہیں ہے، بلکہ اس منزل تک پہنچنا ہے جہاں فرش اعضاء پہنچانا چاہتا ہے۔ میں گزارشات آپ کی خدمت میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ اسی جملے کے حوالے سے ہیں۔ ایک مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اللہ نے کہا کہ عبادتیں جو ہم نے رکھی ہیں وہ تمہارے اندر بدلاؤ لانے والی ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ،
ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہے، مشکل ہے، پرابلم ہے، دقت ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے کوئی آفت نہ ہو، مشکل اور پریشانی نہ ہو. عبادت کے لیے آفت یہ ہے کہ انسان اس عبادت کو عبادت کے مفہوم سے نکال کر یا تو اپنے لیے رسم و رواج بنا لے یا اسے اپنی عادت بنا لے. یہاں ذرا رک کے انشاءاللہ آپ میری اس بات پہ دھیان دیجئے گا کیا عرض کر رہا ہوں. عبادت بدلاؤ لانے کے لیے ہے، عبادت ہمیں تبدیل کرنے کے لیے ہے، عبادت ہمیں کمال کے راستے پہ لے جانے کے لیے ہے. مگر اگر کسی عبادت کو رسم و رواج بنا لیا جائے یا اسے عادت میں تبدیل کر لیا جائے تو ہمیں وہ فائدے نہیں ملیں گے یا بہت کم ملیں گے جو فائدے اس سے ملنے والے ہیں. میرے جوان انشاءاللہ توجہ دیں گے. اگر ہم نے عبادت کو رسم بنا لیا یا اسے صرف عادت بنا لیا تو وہ فائدے جو اس کے معین کیے گئے ہیں ہم ان فائدوں کو یا بالکل نہیں پائیں گے یا بہت کم پائیں گے. یہ ایک کلیہ ہے. مثلا نماز کی بہت فضیلت ہے، سید العبادات ہے نماز، اور اس کے فائدے بے پناہ ہیں، بے انتہا ہیں. اسی کے ظاہری فائدوں میں سے جو اس دنیا میں ہمیں سماجی زندگی میں حاصل ہونے والا ہے، ایک فائدہ قرآن نے یہ لکھا، یہ بیان کیا. آپ اس آیت کو بار بار سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. ایک فائدہ نماز کے فائدوں میں سے قرآن نے یہ بیان کیا، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کا ایک فائدہ جو قرآن یہاں کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نماز انسان کو فحشات سے، منکرات سے، یعنی بری باتوں سے، بری حرکتوں سے، بری چیزوں سے روکتی ہے. یہ کلیہ ہے قرآن کا. کسی موحد کو قرآن کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. نماز انسان کو برائیوں سے، بری باتوں سے، بری حرکتوں سے روکتی ہے. قرآن نے کہا، اس میں کوئی شک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پوری طرح سے پابند نماز ہوتے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں چھوڑتے، لیکن محلے میں گالیوں کے سارے ریکارڈ بھی انہی کے نام ہیں، بہت گالیاں بکتے ہیں. نماز ایک وقت کی نہیں چھوڑتے مگر محرمات سے اجتناب بھی نہیں کرتے. سود کا کاروبار بھی کرتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں، آفیسر ہیں تو رشوت بھی لیتے ہیں. نمازی ہے مگر گالیوں سے پرہیز نہیں، غیبت سے پرہیز نہیں، رزق حرام سے پرہیز نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5 وقتہ نمازی جس کے لیے آیت کہتی ہے کہ نماز روکتی ہے بری باتوں سے، برے کاموں سے، بری حرکتوں سے، تو اس 5 وقتہ نمازی کو نماز نے ان برائیوں سے کیوں نہیں روکا؟ سوال ہے، بہت بڑا ہے. نماز کبھی نہیں چھوڑتا. یہ برائیاں جس سے نماز روکنے کی بات کر رہی ہے، کیوں نہیں روکا؟ خرابی کیا آیت قرآن کے وعدے میں ہے؟ نہیں ہو سکتی. کہاں ہے خرابی؟ تلاش کیجئے. کہاں ہے خرابی؟ تلاش کیجئے. آئیے، میرا اپنا تجربہ ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی چڑ ہوتی ہے، لوگ بھی مزہ لینے کے لیے جہاں مسجد سے نکلتے ہوئے تھوڑا سا چھیڑ دیا وہیں سے گالیاں شروع. ایسے افراد سے ایک سوال ہم نے کیا. میں نے کہا چچا جان،
الحمدللہ آپ کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوتی، آپ نماز پوری پابندی سے پڑھتے ہیں، بڑی تعریف کی بات ہے۔ تو وہ ایک جواب دیتے ہیں، عام طور سے ایک جواب آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا بس یہی تو خاص بات ہے ہماری نماز نہیں چھوٹتی۔ میں نے کہا الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، تو اس لیے کہ ہماری تو عادت ہے، ادھر اذان صبح ہوئی ادھر ہم بستر چھوڑ دیتے ہیں، ہماری سالوں کی عادت ہے، ادھر اذان ہوئی ادھر ہم بستر چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں چین ہی نہیں آتا جب تک ہم نماز نہ پڑھ لیں۔ تو آپ اگر لفظوں میں غور کریں گے تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری عادت ہے، نماز کو انہوں نے عادت بنا لیا ہے، عبادت نہیں سمجھا۔ اگر عادت نہ بنا کے عبادت سمجھا ہوتا تو مصلی نماز پہ بھی دین کے پابند ہوتے، بازار میں آ کے بھی پابند دین ہوتے۔ عادت بنا لیا، بس عادت ڈالنا یعنی پابند نماز ہونا بری بات نہیں ہے، مگر اس کو محض عادت بنا لینا کہ بس پڑھنی ہے، اگر عبادت کا مفہوم پیچھے چلا گیا تو یہ عادت بن جائے گی۔ اور عادت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کرنے والے کو نہ فائدے سے غرض نہ ہی نقصان سے غرض۔ عادت اس بات کو کہتے ہیں، ایک آدمی بس ایک روٹین بنا لیا اس نے اپنی زندگی کا، اسے عادت پڑ گئی ہے۔ عادت وہ چیز ہے جسے نہ کرے تو چین نہ آئے، بس اس نے اپنے آپ کو ایک سسٹم میں باندھ لیا ہے، روٹین بنا لیا ہے، بس عادت ہے محض۔ جو مقصد ہے عبادت کا وہ پیچھے چلا گیا، عادت میں تبدیل ہو گئی۔ عادت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کرنے والے کو خود فائدے اور نقصان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ عادت تو عادت ہے، عادت میں مفہوم پیچھے چلا جاتا ہے، غرض نہیں کہ اس میں فائدہ ہے نقصان۔ جب خود کو فائدے نقصان سے غرض نہیں تو وہ عبادت بھی اسے فائدے نقصان سے کوئی غرض نہیں رکھے گی۔ اب آپ سب گواہ ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا نے برسوں سے جو تمباکو کے پروڈکٹ آتے ہیں بازار میں، بیڑی، سگریٹ، گٹخا، تمباکو، اس کے پاؤچ کے اوپر پہلے چیتاونی لکھی آتی تھی، وارننگ، کہ تمباکو پینا صحت کے لیے ہانی کارک ہے۔ سب جانتے ہیں لکھا آتا تھا پہلے یا نہیں؟ لیکن چونکہ سارے پینے والے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آج کل حکومت کا آرڈر یہ ہے کہ لکھو بھی اور ساتھ میں گردے پھیپڑے بنا کے بھی دکھا دو کہ اسے پینے سے کینسر بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتے ہو، گردے بھی خراب ہو سکتے ہیں، لینس بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ لکھ کے بھی دکھا دیا، تصویر بنا کے بھی دکھا دی۔ آج اگر آپ سگریٹ کا پیکٹ دیکھیں گے، تمباکو کا پیکٹ دیکھیں گے تو اس پہ آپ کو گردے پھیپڑے بنے ہوئے دکھائے گئے، ایک ایرو کا نشان بھی بنا کے دکھا دیا۔ اور ہمیں پتا ہے کہ لاکھوں لوگ روزانہ تمباکو کی وجہ سے موت کے منہ میں جاتے ہیں۔ یہ جو میرا جوان منہ میں گٹکے کا پیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے تو اس کی نظروں کے سامنے ایک بچھو آتا ہے، اس کے اوپر ایک بچھو بنا ہے۔ جانتے ہیں بچھو کیا ہے؟ یہ سیمبل ہے، علامت ہے کینسر کی، یعنی یہ آنکھوں کے سامنے بتا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا منہ میں ڈال تو رہے ہو مگر اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ بتا دیا لکھ کے بھی، تصویر بنا کے بھی، خبر کے ذریعے بھی، مگر بتائیے انصاف سے اس کے بننے کے بعد کتنے نے چھوڑی، کتنے پینے والوں نے اس چیتاونی کی وجہ سے چھوڑی؟ ہم نے وہی سوال کیا جو اس نمازی سے کیا تھا یہاں بھی کہ چچا جان اتنا نقصان ہے تو آپ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو جواب وہی آئے گا، کیا کریں بیٹا بس یہ تو ہماری عادت ہے۔ دھیان نہیں دیا آپ نے؟ بس یہ تو ہماری عادت ہے، یعنی عادت وہ چیز ہے جس میں کرنے والا نہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے نہ نقصان دیکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔
اپنی عادت بناؤ. عادت یعنی پابند بننا اچھی بات ہے، مگر ایک آدمی اس کے روٹین میں اگر بن جائے اور بس یہ سوچے یہ کرنا ہی کرنا ہے، مقصد اس کا کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں، ہدف کیا ہے اس کی طرف دھیان نہیں، نماز ہم سے کیا چاہتی ہے اس کی طرف دھیان نہیں، تو وہ فائدے نہیں ملیں گے جو آیت بتا رہی ہے. ایک انسان اگر مصلی نماز پہ یہ سوچ کے آئے کہ میں اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو گالیوں کو پسند نہیں کرتا، جو غیبت کو پسند نہیں کرتا، جو کار حرام کو پسند نہیں کرتا، تو ایسا انسان جتنا عبادت گزار مصلی پہ ہوگا اتنا ہی بازار میں ہوگا، اتنا ہی سماج میں ہوگا، اتنا ہی اپنے گھر میں ہوگا. چونکہ 5 وقت جب اسے رب کی یاد آئے گی تو وہ اپنے گھر میں بھی احکام شریعت کا خیال رکھے گا. وہ بولنے سے پہلے تولے گا کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، کہیں میں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا ہوں، کسی کو اذیت تو نہیں پہنچا رہا ہوں. اب یہاں میں آپ کو اس بات تک لے کے آیا. تو عبادت کے لیے ایک آفت یہ ہے کہ وہ رسم بن جائے، بس رسم، یا عادت بن جائے، محض عادت، جس میں اس کا اصلی مقصد پیچھے چلا جائے، تو اس سے وہ فائدے نہیں ملیں گے جو ملنے والے ہیں. فرش عذاب میں آتے ہو، مجلس حسین میں آتے ہو، یہ عبادت ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا جوان یہ سوچتا ہو کہ چلو محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہے، کالے کپڑے بنوا لیے جائیں، ہمارے یہاں رسم ہے، ہمارے یہاں بھی ایک رسم آنے والی ہے جسے ہمیں نبھانا ہے. یہ خیال ذہن میں اگر ہے تو ہم نے مقصد ازا کو نہیں سمجھا. اگر ہماری نظر میں یہ ہو ہمارا بچہ کسی دور دراز شہر سے اپنا سامان یہ کہہ کے باندھتا ہو کہ دیکھو جس طرح دوسروں کے یہاں تہوار آتے ہیں ہمارے یہاں بھی محرم آ گیا، اب مجھے اپنے گھر جانا ہے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کوئی رسم ہے تو ہم عزاداری اور فرش عزا سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو یہ دینا چاہتی ہے. اور اگر اسے عبادت سمجھیں گے، اگر اسے سمجھیں گے کہ کیوں جمع ہوتے ہیں یہاں، تو ہم اس سے وہ فائدے اٹھائیں گے کہ ہماری زندگی کربلائی زندگی بن جائے گی، ہمارے دل میں جذبہ عشق حسین بیدار ہوگا، ہم اس فرش عزا سے زندگی کا سبق لے کے جائیں گے. لیکن اگر رسم ہے، عادت ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم بھی کر لیں گے، تو ہم وہ فائدے نہیں لے سکتے جو عزاداری کے ہیں، جو مقصد عزا کے ہیں. ذرا سا میری اس بات کو آپ نے برداشت کیا، میں بہت شکر گزار ہوں. جس کے ذہن میں کوئی گنجلک رہ جائے مسئلہ یا سوال، میں نے شروع دن کہا تھا کہ جو مجھ سے سوال کرے گا علم اور نالج کے لیے میں اس کا شکر گزار بھی ہوں گا اور مجھے خوشی ہوگی. تو عزیزوں، محرم ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، ماتم ہم عادتاً نہیں کرتے، مجلس ہم عادتاً نہیں کرتے، اسے ہم عبادت سمجھ کے آتے ہیں. اور عبادت ہے تو عبادت بے فائدہ نہیں ہوتی، عبادت بے مقصد نہیں ہوتی، عبادت کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہدف. اور وہ ہدف یہ ہے کہ ہم یہاں سیکھیں کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے. ہمیں حسین ابن علی نے جو شہامت کا سبق سکھایا ہے وہ کیوں ہے؟ ہم میں بدلاؤ آنا چاہیے، تبدیلی آنا چاہیے. ابھی جہاں تک بات پہنچے گی وہاں تک عرض کروں گا انشاءاللہ، باقی باتیں کل عرض کروں گا، لیکن ابھی میں چند باتیں آپ سے بہت تیزی سے کہہ دینا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ایک باواز بلند صلوات پڑھنے پر محمد اور محمد. آگے آ جائیے، جگہ خالی کر دیں پیچھے. مومنین آ رہے ہیں، ایک اور باواز بلند صلوات پڑھنے پر محمد اور محمد. کربلا ہماری فکروں کی تربیت کرنا چاہتی ہے، کربلا ہمارے کردار کو سنوارنا چاہتی ہے، کربلا ہم میں کربلائی سوچ پیدا کرنا چاہتی ہے، کربلا ہمیں ایسے انسان میں تبدیل کرنا چاہتی ہے جس کے دل میں وہی جذبہ ہو دین کے لیے جو کربلا والوں کے دل میں تھا. ایک ایسا انسان. آئیے
ہم جن ذوات مقدسہ سے وابستہ ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ مقصد زندگی تو وہی حاصل کرے گا جسے رضائے مولا معلوم ہوگی۔ مولا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ مولا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اس معیار پہ ہم ہیں یا نہیں؟ اگر ہے تو شکر خدا، نہیں ہے تو کوشش کرنا چاہیے وہاں پہنچنے کی۔ ہمارا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے اب اس حدیث کو آپ خاص طور سے بڑی توجہ سے سنیے گا، خاص طور سے میرے جوان بچے جو یہاں بیٹھے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو جس سماج میں رہتا ہو، جس معاشرے میں رہتا ہو، جس سوسائٹی میں رہتا ہو، اس سماج اور معاشرے کا سب سے ممتاز اور سب سے بلند انسان ہو۔ معصوم ہمیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہماری تربیت کے جو راستے رکھے ہیں، جو مطالبات انہوں نے ہم سے کیے ہیں، وہ اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو جس سماج میں رہتا ہو، جس معاشرے میں رہتا ہو، اس معاشرے کا سب سے بڑا آدمی ہو، سب سے اونچا، سب سے ممتاز۔ اور اب ہمیں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے تگ و دو کرنا ہے۔ آیا ہم ہیں تو شکر خدا، نہیں ہے تو اس تک کیسے پہنچیں؟ اس کا سبق ہمیں اسی ذکر آل محمد سے حاصل کرنا۔ مذہب بہت وسیع مفہوم پیش کرتا ہے، عبادت کسی چھوٹے مفہوم کا نام نہیں ہماری شریعت میں۔ عبادت محض نماز روزہ نہیں، عبادت یہ ہے کہ انسان ہر اس کام کو کرے جو اس کے کمال کا ذریعہ ہو، جو اس کی ترقی کا ذریعہ ہو، جو اس کو بلند انسان بنائے۔ فرش ازا اسی کے لیے ہے، مجلس ازا اسی کے لیے ہے، ذکر اہل بیت اسی کے لیے ہے۔ ہم اپنے لیے راہ عمل کا تعین کریں، محدود سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ دین ہمیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے ہم وہاں نظر آئیں۔ مذہب ہمیں محض مسلح توڑ نمازی نہیں بناتا کہ جو مسجد کا ایک کونا گھیر کے بیٹھ جائے، نہیں۔ مذہب کہتا ہے جس عمل کا جب وقت ہو اس جگہ نظر آؤ۔ وقت نماز ہے تو بندگی کرتے نظر آؤ، وقت عمل ہے تو میدان زندگی میں نظر آؤ، کاروبار کا وقت ہے تو رزق حلال کماتے نظر آؤ۔ اس لیے کہ ہم نے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کو بھی عبادت قرار دیا ہے، معیار زندگی۔ تو اب جو مولا نے کہا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو سب سے بلند ہو، تو کیوں کہا مولا نے، اور کیا چاہتے ہیں وہ ہم سے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ مولا کہ بس ہم اپنے علاقے کے سب سے بڑے نمازی ہوں؟ نہیں، مولا کہنا چاہتے ہیں کہ کردار بھی سب سے بلند ہو، سیرت بھی سب سے بلند ہو، عمل میں بھی سب سے بلند، بندگی میں بھی سب سے بلند، معیار زندگی میں بھی سب سے بلند، کاروبار میں بھی سب سے بلند، اسٹیٹس کے لحاظ سے بھی سب سے بلند، لباس اور پہناوے کے لحاظ سے بھی سب سے بلند۔ ایسا انسان چاہتے ہیں مولا، اس لیے کہ سماج میں جو چیز بلندی کا ذریعہ ہے وہ سب شیعہ کے پاس پائی جانی چاہیے۔ بحث ذرا گفتگو تھوڑا سا میں آسان کروں گا اپنے لفظوں میں۔ جو چیز سماج میں وجہ امتیاز ہے، برتری اور بلندی کا سبب ہے، وہ سب ایک محب آل محمد کے پاس پایا جانا چاہیے۔ ایسا چاہتے ہیں مولا، جو وجہ امتیاز ہے۔ عبادت سب سے اچھا ہونا چاہیے اسے، کردار سب سے اچھا، مظلوم کی مدد کرنے میں سب سے آگے، غریبوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں سب سے آگے، برائیوں سے مقابلہ کرنے میں سب سے آگے، کاروبار کے لحاظ سے سب سے آگے، معیار زندگی کے لحاظ سے سب سے آگے،
اسٹیٹس کے لحاظ سے سب سے آگے، لباس کے لحاظ سے سب سے آگے، جو چیز سماج میں وجہ امتیاز ہے۔ اسلام ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے ترقی کریں، ہر لحاظ سے باکمال انسان بنے۔ ایسا نہیں کہ ایک شعبے میں بہت اچھے ہیں، دوسرے میں کچھ نہیں۔ نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں مگر کاروبار کی فکر نہیں۔ میں رک کے کہوں آپ سے، اسلام ہمیں ترقی یافتہ انسان دیکھنا چاہتا ہے، فقیر نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہمارا مذہب ہمیں غریب نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں فقیر نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں ہاتھ پھیلانے والا نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ وہ مذہب ہے جو ہمیں باکمال دیکھنا چاہتا ہے۔ غریبی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، فقر اور تنگ دستی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فقیری جیسی حالت ہے سب ٹھیک ہے، تو فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے عزیزوں۔ خاص طور سے سنیے گا اس بات کو، کلام امیر المومنین سے استدلال کروں گا۔ دیکھیں، برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مغربی دانشمند ہے، یورپ کا ایک بہت بڑا دانشمند۔ وہ کہتا ہے، وہ کلن اسلام کے بارے میں کہتا ہے، اسلام یعنی مذہب اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام اپنے پیروکار کو دینے والا بناتا ہے، لینے والا نہیں بناتا۔ آپ حضرات الحمدللہ پابند دین ہیں بڑی چیزوں میں، کہیں آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ خمس جمع کرنے والے بن جاؤ؟ کبھی آپ سے کہا ہے کہ آپ زکوٰۃ جمع کرنے والے بن جاؤ؟ مذہب نے آپ سے کہا ہے کہ آپ صدقہ لینے لگو؟ نہیں کہا نا، بلکہ صدقے کو سادات پہ حرام ہی اس لیے کیا ہے کہ اسلام ہمیں ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنانا چاہتا۔ کہیں نہیں کہا گیا کہ صدقہ لو، کہیں نہیں کہا گیا زکوٰۃ لو، کہیں نہیں کہا گیا خمس لو، بلکہ یہ کہا گیا خمس دو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو۔ اس کا مطلب اسلام ہمارے کاروبار کو وہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو ہمیں اسلام ہمارے کاروبار کو اتنا بڑا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ اب آئیے، جو میں نے بات عرض کی کہ فقیری اور تنگ دستی اور غربت اور غریبی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ انسان کو متمول ہونا چاہیے، اسے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اپنا کاروبار میں محنت کرنا چاہیے، مشقت کرنا چاہیے، جد و جہد کرنا چاہیے آگے بڑھنے کی۔ اس لیے کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ میں آپ کو 2-3 حدیث اگر نہیں سناؤں گا تو بات ناقص رہ جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر فقیری اور تنگ دستی اور غربت مجھے مجسم حالت میں مل جائے، لو کان الفقر جسدا لقتلتہ، اتنی نفرت ہے علی کو غریبی سے کہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے فقر، تنگ دستی اور غریبی جسمانی حالت میں مل جائے تو میں اس کا گلا کاٹ دوں۔ غریبی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اگر مجھے مجسم مل جائے بدنی حالت میں، فزیکلی حالت میں، تو علی کہتے ہیں میں اس کا گلا کاٹ دوں۔ نقصانات ہیں غربت کے کچھ، میں تو گناؤں آپ کو، جو خود مولا نے فرمایا۔ ایک جگہ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، غریبی کبھی کبھی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک نقصان غریبی کا یہ ہے کہ کبھی کبھی کلمہ کفر زبان پہ آ جاتا ہے، جس کا پیٹ نہ بھرا ہو وہ سچا عبادت گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ غربت کبھی کبھی، دیکھیے ایک میں مثال دیتا ہوں، آپ بھی دیکھیں گے، جو بہت چھوٹے کاروباری ہیں، یہ ایک غریب آدمی ہے، یہاں مثال کریں گے، جس نے ایک ایک پیسہ جوڑ کے ایک رقم جمع کی ہو اور وہ اپنے گھر کی چھت ڈلوانے کھڑا ہو جائے، تو آج وہ لنٹر ڈلوا رہا ہے چھت کے اوپر، اور آج ہی ٹوٹ کے میبر سا سب بہ گیا۔ تو چونکہ ایک ایک پیسہ جمع کیا ہے، غریب ہے، پریشان ہے، پوری زندگی لگا دی،
تو ایسے آدمی کی زبان پہ بڑی آسانی سے یہ شکایت آ جاتی ہے، اے اللہ تو آج ہی برسانے کو رہ گیا تھا؟ اور جو اللہ سے شکایت کر بیٹھے اس سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں۔ اللہ سے شکایت کوئی انسان کو ہو جائے، ہمیں جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس سے اگر ہم شکایت کرنے لگے تو یہ ایک طرح کا کفر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کبھی کبھی غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک نقصان یہ کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک نقصان اور ایک جگہ مولا نے بتایا کہ کبھی کبھی غریبی اور غربت انسان کو سماج میں گونگا بنا دیتی ہے۔ دھیان دیجیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ غریبی کبھی کبھی انسان کو سماج میں گونگا بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بہت مائنڈڈ آدمی ہیں، بہت اچھی سوچ ہے آپ کے پاس، بہت اچھی رائے دے سکتے ہیں آپ، مگر آپ کی سننے والا کوئی نہیں ہوگا اگر آپ کا اسٹیٹس اور معیار بلند نہیں، آپ کا لباس اچھا نہیں، آپ کا معیار اچھا نہیں، آپ کا اسٹیٹس لیول اچھا نہیں ہے تو کوئی آپ کی سنے گا نہیں۔ گارنٹیڈ بتا رہا ہوں، علماء سے زیادہ بافضیلت لوگ تو کوئی نہیں ہوتے، مگر جب سے اپنے آپ کو لوگوں پہ ڈیپینڈ کر لیا تو لفظ تو ہے مولانا، آدمی کہتا ہے مولانا، یعنی مولانا کا مطلب ہے ہمارے مولا و آقا، لیکن ان مولانا کو آرڈر عام آدمی دے رہا ہوتا ہے کہ قبلہ یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، اس کے پاس نہیں جانا، وہاں بیٹھنا ہے، وہاں نہیں بیٹھنا ہے، اتنے بجے یہاں آنا، اتنے بجے وہاں جانا ہے۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے مگر ماننا پڑتی ہے چونکہ غریب ہے، حالت اچھی نہیں ہے۔ غربت کبھی کبھی انسان کو سماج میں گونگا بنا دیتی ہے۔ آپ اچھی بات کہہ سکتے ہیں مگر آپ کی سننے والا کوئی نہیں۔ تجربہ کر لیجئے، آپ کے پاس اگر معیار زندگی بلند نہیں، اسٹیٹس لیول، کاروبار، پہناوا، آپ کا لباس، 50 آدمی کے بیچ میں کھڑے ہو کر اگر غریب آدمی اچھی بات کہنا بھی چاہے تو کوئی بھی کونی مار کے کہہ دیتا ہٹو یار تم پیچھے ہٹو، کہاں بولنے لگے تو بھی۔ لیکن جو کاروباری ہوتے ہیں بڑے بڑے، اگر عقل کا ایک دو اسکرو ڈھیلا بھی ہو تب بھی 50 آدمی کہتے ہیں سر آپ بولیے کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی سننے کے لیے سب تیار ہیں۔ ہے یا نہیں ایسا؟ غریب اگر ہے تو اس کی کوئی نہیں سنے گا اور یہ اس کا خود اپنا قصور ہے، لیکن اس کا معیار ہے، اس کی ہر آدمی سنتا ہے۔ تو مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ تیری کوئی نہیں سننا تو ویسا ہی پڑا رہے، نہیں، اپنی حالت کو بدل، تبدیل کر، اتنی بلندی پہ آ کہ تو بولے اور زمانہ سنے، اپنے معیار کو وہاں لا کہ تو بولے اور دنیا سنے، بات بہت آگے تک جائے گی۔ اس مادیت کے دور میں کوئی روحانیت کی بات سننے کو تیار نہیں، کوئی احادیث کو سننے کو تیار نہیں، کوئی قرآن سننے کو تیار نہیں۔ دنیا کے لٹیرے، غاصب، ظالم حکمراں جب UN کے دفتر میں جمع ہوئے، وہ غاصب ہیں، لٹیرے ہیں، وہ بسم اللہ بھی نہیں سننا چاہتے، مگر جب اپنے معیار کو بلند کر کے احمدی نجات وہاں خطبہ دیتے ہیں تو ان سب کو بتاتے ہیں پردہ غیب سے ایک ایسا آنے والا ہے جو ظلم کا خاتمہ کر دے گا، بربریت کا خاتمہ کر دے گا۔ اور احمدی نجات اب بول رہے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، وہ اللہ کا نام نہیں سننا چاہتے جنہیں امام زمانہ کا نام سنایا جا رہا ہے۔ اگر وہاں کھڑے ہونے کے لائق نہ ہوتے تو وہاں امام کا نام نہیں لے سکتے، مگر اپنا معیار وہاں بنایا ہے کہ ہم بولیں گے تم سنو گے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ وہاں امریکہ بیٹھا ہے،
اقوام متحدہ کے دفتر میں اسرائیل بیٹھا ہے، وہاں دنیا کے سارے لٹیرے، انسانوں کا خون چوسنے والی ساری جوکیں جمع ہے جہاں، وہاں سنایا جا رہا ہے کہ پردہ غیب سے ایک ایسا آنے والا ہے جو اس سرمایہ دارانہ نظام کی بساط کو سمیٹ دے گا، جو انسانوں کے درمیان پھیلے ہوئے ظلم کا خاتمہ کر دے گا، جو ظالموں کو ان کے مقام تک پہنچا کے دم لے گا۔ ہم سنا سکتے ہیں UN میں جا کے ایسی بات؟ نہیں، جو اس مقام تک پہنچے گا وہ سنائے گا، جس میں شجاعت ہوگی، مردانگی ہوگی، معیار اپنا اتنا بلند کرے گا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر معیار بلند کرو گے تو کہہ سکو گے سماج میں۔ مولا نے جو کہا، کبھی کبھی غربت انسان کو سماج میں گونگا بنا دیتی ہے۔ غریب ہونا برا نہیں ہے، غریب حالت میں رہنا برا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان جدوجہد نہیں کرتا، اپنے لیے محنت نہیں کرتا، اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، یہ برا ہے۔ وگرنہ محنت کر کے بھی اگر کوئی غریب رہ جائے تو اس میں برائی نہیں ہے۔ کبھی یہ سمجھنے لگے کہ کل سے آپ غریبوں کا جینا حرام کر دیں۔ جو محنت کر رہا ہو، ایمانداری سے مشقت کر رہا ہو، پھر بھی غریب رہ جائے، برائی نہیں ہے، یہ محنت تو کر رہا ہے۔ مگر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو محنت ہی نہیں کرنا جانتے، صبح سے شام تک چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا ہے، آپ ادھر سے گزرے تب وہیں بیٹھا ہوا دیکھیں اسے، ادھر سے گزرے تب بھی وہیں بیٹھا ہے۔ آپ کو پتا ہے بچوں کے پیر میں نہ جوتا ہے نہ بدن پہ لباس، گھر کے حالات خراب ہیں، گھر میں نہ کھانے کو نہ پینے کو، سارے دن خالی بیٹھا ہے۔ اور ابھی کتنے چالاک ہوتے ہیں یہ لوگ، اس طرح کے ٹھالی قسم کے لوگ، جب آپ ان سے کہتے ہیں کیا حال ہے تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے، گویا اپنی حالت کا ذمہ دار بھی اللہ کو ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ شکر کے پردے میں لپیٹ کے جو بات کہہ رہا ہے نا، تو کہہ رہا ہے گویا اللہ نے مجھے اس حالت میں رکھ رکھا ہے، بس ہوں میں بھی، شکر ہے اس کا۔ ایسا آدمی جو اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، جو محنت نہیں کرتا، جو مشقت نہیں کرتا، جو محنت نہیں کرتا، اپنی تبدیلی نہیں لانا چاہتا، ایسا انسان اسلام کی نظر میں ٹھالی ہے، شکر گزار نہیں ہے۔ یہ شکر گزاری کا مظاہرہ کر رہا ہے، شکر گزار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے محنت کرو، کاروبار کرو۔ 10 نیکیاں ہیں، اس میں سے ایک نیکی نماز اور روزے کے متعلق ہے، 9 نیکیاں کاروبار میں ہیں۔ جہاں یہ تعلیم دی گئی ہو وہاں کیا تبدیلی نہیں آئے گی؟ تو یہ جو آدمی کہتا نا اللہ جس حال میں رکھے بس اس کا شکر ہے، اللہ نے نہیں رکھا اس حال میں۔ اللہ کہتا ہے محنت کرو، مشقت کرو۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، میں اس گفتگو کو انشاءاللہ کل تک پورا کر پاؤں گا۔ ابھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں ایسے مومن بھی پائے جاتے ہیں جو اس لیے بھی محنت نہیں کرتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار خود مولا بھی تو بہت بڑے غریب تھے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے مولا غریب تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن، علی غریب نہیں تھے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، مادیت کی دنیا میں بھی علی کسی غریب آدمی کا نام نہیں تھا۔ علی شہر مدینہ کی سب سے متمول ہستی کا نام تھا۔ یہ خیال ان چاہنے والوں کو کیسے پیدا ہوتا ہے بیچاروں کو، جو اپنی تسلی اسی میں ڈھونڈ لیتے کہ یار مولا بھی غریب تھے، ہم بھی غریب ہیں، کیا حرج ہے؟ یہ کہاں سے ان کے دماغ میں خرابی پیدا ہوتی ہے بتاؤں؟ جب وہ یہ سنتے ہیں ممبر سے، مولانا سے، کہ حضرت بیوی کے لیے ایک انار خریدنے جاتے ہیں اور گھر لوٹتے ہوئے فقیر مانگ لیتا ہے، اور مولا بیچارے وہ بھی فقیر کو دے کے خالی ہاتھ گھر میں آ جاتے ہیں، ہائے مولا کتنے غریب تھے۔ تو یہاں سے یہ بری ذہنیت پیدا ہوتی ہے کہ مولا تو خود غریب تھے۔ علی غریب نہیں تھے مادی اعتبار سے بھی۔ مولا نے جو وصیت نامہ اپنا چھوڑا ہے اس کو آپ پڑھیے، اتنی پراپرٹی تھی مولا علی کی کہ جتنی کسی آدمی کی نہیں تھی اس دور میں۔ اس لیے کہ اسلام کا ایک قانون ہے کہ جو شخص پہلے آج کی طرح تو کھیت بٹے ہوئے نہیں تھے زمینداری، اسلام کا آج بھی ایک قانون ہے، جو زمین بنجر ہو، ناکارہ، جہاں کچھ نہ اگتا ہو،
جو انسان محنت کر کے اسے قابل کاشت بنا لے وہ اس کی ملکیت ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، علی نے دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں عرب کی ان زمینوں کو جس میں کچھ اگتا نہیں تھا، بڑی دوپہر میں محنت کر کے اتنی زمینوں کو قابل کاشت بنایا تھا جن کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ حدیث سفینہ میں وصیت نامہ موجود۔ علی جیسے امیر المومنین نے بھری دوپہر میں خشک زمینوں کا سینہ چاک کر کے انہیں کھیتی کے قابل بنایا تھا، اس لیے مولا کی پراپرٹی مدینے میں سب سے زیادہ تھی۔ یہ ذہن سے اب تو نکل جانا چاہیے۔ ایک اور دلیل دیتا ہوں، ائمہ محنت کرتے تھے۔ ہم مولانا ہیں تو کمرے میں بیٹھے رہیں، مولا مولا ہو کے خالی اور ٹھالی نہیں بیٹھ رہے، یہ کون سا طریقہ ہے زندگی؟ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ ہو، ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے، عوام کے لیے بھی، سب کے لیے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مولا غریب نہیں تھے، اتنی پراپرٹی تھی مولا کی سب سے زیادہ، لیکن ہاں وہ امیر المومنین تھے۔ یہ جو آپ گھر کی حالت کے بارے میں سنتے ہیں، یہ اس لیے نہیں تھا نعوذ باللہ کہ علی غریب تھے، اس لیے تھا کہ وہ امیر المومنین تھے۔ جتنا دن بھر محنت کرتے تھے، جتنا زمینوں میں پسینہ بہاتے تھے، جتنا یہودی کے باغ میں محنت کر کے کماتے تھے، پہلے اس سے شہر مدینہ کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کو پہنچاتے تھے، جو بچتا تھا اس سے اپنے اہل و عیال کو پالتے تھے۔ وہ امیر المومنین تھے، ہم ان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، مگر وہ غریب نہیں تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی نے اپنی حیات طیبہ میں کم از کم 1000 غلاموں کو خرید کے آزاد کیا۔ کوئی غریب آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ اس زمانے میں ایک غلام کو خریدنا ایسے ہی تھا جیسے آج کے دور میں ایک مرسڈیز خریدنا۔ غلام رکھنا ہر کسی کا بس کی بات نہیں تھی، اس دور میں بہت مہنگا ملتا تھا، کیونکہ سب سے کارآمد شخص غلام ہی ہوتا تھا اس دور میں۔ جیسے آج کے دور میں آپ ایک مرسڈیز خریدنے کے لیے کتنا آپ کو پیسے والا ہونا چاہیے۔ علی نے 1000 غلام اپنی محنت اور گاڑی کمائی سے خریدے، اللہ کی راہ میں انہیں آزاد کر دیا۔ تو جو 1000 غلاموں کو خرید کے آزاد کرے تو اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ غریب تھا۔ علی غریب نہیں تھے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ مولا خود غریب۔ مولا چاہتے ہیں تمہارا معیار زندگی بلند ہو، تمہارا اسٹیٹس بلند ہو، تمہارا طرز زندگی بلند ہو۔ ہمیں ہر لحاظ سے ترقی کرنا چاہیے، تب جا کے ہم اہل بیت کے سچے پیروکار بنیں گے۔ اور سنیے، آج دیکھ لیجئے ایک شیعہ کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے، بربریت کا مقابلہ کرتا ہے، ستم کو مٹانے کے لیے قیام کرتا ہے، جس کے لیے حسین نے قیام کیا۔ یہی سبق تو ہمارے لیے ہے۔ آج مڈل ایسٹ کے حالات پہ نظر ڈالیے، مشرق وسطی پورا، آج اگر شیطانی طاقتیں کسی قوم سے ڈرتی ہیں اور اپنے منصوبوں میں ناکام ہیں تو صرف اسی قوم سے جو فرش ازا سے جینے کا سبق سیکھتی ہے۔ 58 اسلامی مملکتیں ہیں اسی مشرق وسطی، 58 اسلامک اسٹیٹس، سب سپر طاقتوں کے سامنے اس طرح غلام بنے ہوئے ہیں کہ فلسطین میں بہتا ہوا مظلوم مسلمانوں کا خون بھی ان کی زبانوں پہ پڑے ہوئے تالے کو توڑ نہیں سکتا۔ کبھی کچھ بولتے نہیں جب تک پرمیشن نہ ہو۔ 58 اسلامی ملک جن طاقتوں کے سامنے سر جھکائے ہیں، اگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی جواب دیتی ہے تو یہی قوم جو فرش ازا سے جینا سیکھتی ہے۔ بات معمولی نہیں ہے۔ آج شاید آپ کو خود اپنا نہیں پتا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ شیعہ قوم کس چیز کا نام ہے۔ میں کل اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، آج وقت تمام ہو گیا ہے، میں کل اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج ساری دنیا کے منظر نامے پر
اگر ظالموں کی راہ میں کوئی قوم رکاوٹ ہے، سرکشوں کے مقابل میں اگر کوئی قوم رکاوٹ ہے تو یہی قوم شیعہ۔ حزب اللہ ہے لبنان کے نوجوان، اسلامی جمہوریہ ایران، بحرین، کویت، عراق، ہر جگہ پہ یہی قوم سینہ سپر ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ ان کے مقصد کی سب سے بڑی دیوار آج شیعیت ہے، وگرنہ ہر طرف غلامی ہے، ہر طرف بزدلی ہے، ہر طرف سر جھکائے ہوئے ہیں لوگ۔ اور بس آج اتنا کہوں گا، کل بات آگے بڑھاؤں گا۔ وہ یہ جان رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ساری دنیا کو اپنا غلام بنا لیا، سارے مسلمان ملکوں کو اپنے آگے جھکا لیا۔ کیا راز ہے کہ یہ قوم نہ ہمارے بہکائے میں آتی ہے، نہ کبھی ہمارے سامنے جھکتی ہے۔ اس کے لیے ڈائریکٹ سی آئی اے میں ایک سیل قائم کیا گیا، جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ یہ پتہ لگاؤ کہ شیعیت کی طاقت کا راز کیا ہے۔ آپ سوئے ہیں، دشمن آپ کے لیے ایسی جگہ بیٹھ کے منصوبہ بازی کر رہا ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ $10 بلین کا بجٹ سی آئی اے کے اس سیل کو دیا گیا جس کا کام شیعیت کے بارے میں یہ پتہ لگانا تھا کہ شیعیت کی طاقت کا راز کیا ہے۔ آسان بات نہیں ہے شیعیت کی عزت کے لیے کہ یہ سارے واقعات سی آئی اے کے ایجنٹوں نے بتائے ہیں۔ تہران کی یونیورسٹی میں دیا جانے والا خطبہ نماز جمعہ ہر ہفتے ایوری ویک لائیو وائٹ ہاؤس میں سنا جاتا ہے، ڈائریکٹ ہر ہفتے ڈائریکٹ سنا جاتا ہے۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ وہ خطبہ سنتے ہو جو مکہ میں دیا جاتا ہے، اسے نہیں سنتے۔ وہ جو مسجد مدینہ میں دیا جاتا ہے اسے نہیں سنتے، سنتے ہیں تو کسے جو تہران سے دیا جاتا ہے۔ کیوں سنتے ہیں؟ آپ کتنے کم ہیں؟ مکہ تو عالم اسلام کا مرکز ہے، مدینہ تو مرکز ہے پوری دنیا اسلام کا، مگر وہ جانتے ہیں تہران کا اس لیے سنتے ہیں کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کو مردانگی اور شجاعت کا درس دیا جائے گا تو وہ تہران سے دیا جائے گا، مکہ سے تو آج وہی کہا جائے گا جو ہم خود کہلوانا چاہیں گے۔ اسے سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہاں آج وہی زبان بولی جاتی ہے جو دشمن چاہتا ہے۔ آج اسلام کے مجاہدوں کو باغی کہتے ہیں، اسلام کے لیے قیام کرنے والوں کو سرکش کہتے ہیں، ان کی بربادی کی دعائیں کرتے ہیں۔ کعبے کے امام جب دلی آئے تھے اسی بیچ میں وہ واپس گئے تھے، اور بحرین کے مسلمان، شیعہ مسلمان اپنی آزادی کے لیے جانیں دے رہے تھے۔ اسی بیچ میں جو انہوں نے خطبہ دیا تھا مکے جا کر، وہ میں نے سنا تھا لائیو، اس میں کہہ رہے تھے کہ خداوند کریم بحرین میں حکومت کے خلاف قیام کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما، حکومت کے خلاف قیام کرنے والوں کو ختم صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ آج آزادی کی آواز اٹھانے والوں کے لیے بربادی کی دعا ہو رہی ہے مکہ سے۔ آج پورا شہر مکہ ان ایجنسیوں کے ہاتھوں گروی رکھ دیا گیا جن کا داخلہ عذرو قرآن مکہ میں حرام ہے۔ مشرکوں کو اجازت نہیں ہے مکہ میں آنے کی۔ آج جتنے بھی بڑے ہوٹلز ہیں مکہ میں وہ سب امریکی اور اسرائیلی ایجنسیوں کے ہیں۔ مسلمانوں کا سارا پیسہ ان کی جیب میں جاتا ہے، جتنی بھی کولڈ ڈرنکس وہاں پہ آتی ہیں وہ سب انہیں ایجنسیوں کی ہیں۔ آج مسلمان نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ عالم اسلام غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اب اس غلامی کے عالم میں اگر کوئی قوم ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو یہی شیعہ قوم ہے، جس کے پاس پیغام کربلا ہے، جس کے پاس مقصد حسینی ہے، جس کے پاس کربلا کا سبق ہے۔ آپ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں ظالموں کے سامنے، اس لیے کربلا نے ہمیں یہی سکھایا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔
آج سید حسن نصر اللہ کے لیے جب عرب ملکوں میں سروے کیا جاتا ہے، یہ ایک فرش ازا کا پالا ہوا ایک جوان ہے، آسمان سے تو نازل نہیں ہوا ہے، ہمارے ہی درمیان سے کھڑا ہونے والا جوان کتنی عزت حاصل کرتا ہے آج دنیا میں، سپر طاقت ہے جس کا نام سن کے گھبراتی ہیں، بات معمولی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، ایک چھوٹی سی قوم کا ایک فرد پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے۔ اثر کردار کا یہ دیکھیے کہ عرب ملکوں میں جب سروے کیا گیا سید حسن نصر اللہ کے لیے، تو اس سروے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان عرب ملکوں کے جوانوں نے کہ جنہیں دن رات یہ بتایا جاتا ہے شیعہ دین سے خارج ہیں، شیعہ مشرک ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو جوان اپنے ریڈیو ٹیلی ویژن سے دن رات یہ سنتے ہوں، ان کا نظریہ سید حسن نصر اللہ کے بارے میں یہ آیا سروے کا نتیجہ کہ آج 90% عرب نوجوان سید حسن نصر اللہ کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو مانتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی قوم کی عزت کے لیے بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ساری دنیا جانتی ہے ہمارے پاس کربلا کی تعلیمات ہیں، ہم سر کٹانا جانتے ہیں مگر سر جھکانا نہیں جانتے۔ 32 سال ہو گئے، 32 سال بلکہ اب 34 سال کہ جہاں ہر روز ہم ظالموں کی دھمکیاں سنتے ہیں، کہیں پابندیاں، کہیں بائیکاٹ، کہیں اقتصادی ناکہ بندی، 32 سال سے مسلسل دھمکیاں۔ آپ گن کے دیکھ لیجئے انگلیوں پہ، کوئی ایک سال آپ نہیں ڈھونڈ سکتے جس سال میں اس بات کی دھمکی نہ دی گئی ہوگی کہ اب حملہ کیا، تب حملہ کیا، آج حملہ کر رہے ہیں، کل حملہ کر رہے ہیں۔ 32 سال سے مسلسل حملے کی دھمکیاں۔ انہوں نے کل صدام سے کہا تھا تجھے مٹا دیں گے، مٹا دیا۔ کل طالبان سے کہا تھا تمہاری مٹی ایک کر دیں گے، کر دیا۔ افغانستان کو کھنڈر بنا دیا، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آج کہا، کل کر دکھایا، مگر کیا وجہ ہے کہ 32 سال سے کہہ رہے ہیں کریں گے مگر کرنے کی ہمت نہیں۔ جانتے ہیں کہ یہاں مقابلہ نہ افغانستان سے، نہ عراق سے، بلکہ یہاں کربلائی قوم سے مقابلہ ہے۔ آج جانتے یہاں قدم نہیں رکھ سکتے، جرأت نہیں ہے تمہاری، ہمت نہیں ہے تمہاری، کیونکہ یہ اس قوم سے مقابلہ ہوگا جو تاریخ کے رخ کو موڑ کے رکھ دے گی۔ یہ ان شجاعوں سے مقابلہ ہوگا جس کے رہبر نے علل اعلان کہا دنیا والوں تم ہم پہ سارے راستے بند کر سکتے ہو، ہماری ناکہ بندی کر سکتے ہو، ہمارا بائیکاٹ کر سکتے ہو، ہر راستہ بند کر دو گے مگر ہم پہ ایک راستہ نہیں بند کر سکتے، اور وہ راستہ ہے روز عاشور کا راستہ، وہ راستہ ہے شہادت کا راستہ۔ نہیں کر سکتے، ہمیں جھکا نہیں سکتے، ہمیں سرنگو نہیں کر سکتے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ اس قوم کا حصہ ہیں آپ جو عزت کی تاریخ لکھ رہی ہے۔ بربریت کے اس دور میں شرف انسانی اور عزت اسلام کا پرچم جو قوم لیے کھڑی ہے، آپ اس قوم کا حصہ ہیں۔ فخر کیجئے اپنے اوپر، ہم وہ قوم ہیں جس نے کربلا سے جینا سیکھا۔ آج سید حسن نصر اللہ پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، پوری دنیا کا، یورپ کا، امریکہ کا سارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سب ہے بیروت کے چوراہے پر، اور وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں دنیا والوں نہ تم ہمیں جھکا سکتے ہو نہ پیچھے ہٹا سکتے ہو، ہمیں نہ جھکا سکتے ہو نہ پیچھے ہٹا سکتے ہو، اس لیے کہ کربلا میں حسین نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، ہم سر کٹا سکتے ہیں مگر سر جھکا نہیں سکتے۔ اور اب جب آپ یہاں کھڑے ہیں، جب آپ ساری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہیں، جب آپ سارے ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، جب آپ سارے ستمگروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں،
تو یہ نہ سمجھنا کہ دشمن آپ کی طرف سے غافل ہے. وہ ہر روز ہمارے بیچ میں ایسے مشن لاتا ہے، ایسی تحریکیں لاتا ہے کہ ہمارا اتحاد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ہم اپنے اس مرکز اصلی سے کٹ جائیں جو ہماری طاقت کا راز ہے. آج بتاتا ہوں CIA کی اس رپورٹ کا نتیجہ، کل تفصیل عرض کروں گا. CIA کے اس سیل نے کئی سال محنت کر کے جو رپورٹ دی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا دیکھیں جب کوئی ملک کسی پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے پاور پلانٹس کا پتہ لگاتا ہے، جو پاور کے مراکز ہیں، کہاں گیسز ہیں ان کی، کہاں تیل کے ذخائر ہیں، کہاں فوجی چھاونیاں ہیں، کہاں اسلحہ ہے، کہاں بجلی ہے، کہاں پر ان کا ریڈیو اسٹیشن ہے، کہاں TV اسٹیشن. یہ پاور پوائنٹ کہلاتے ہیں ایک ملک کے. پہلے ہوائی حملہ کر کے انہیں تباہ کیا جاتا ہے. انہیں اگر سب کو تباہ کر لیا تو آدھی جنگ جیت جاتا ہے دشمن. انہوں نے کہا دیکھو ہمیں شیعت کو مٹانا ہے، اسے جھکانا ہے، تو اس کے پاور پوائنٹس کو تلاش کرو، اس کی طاقت کے مراکز کیا ہیں. اب اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جب محنت کی تو ہم دو نتیجے ہمارے سامنے آئے. آج شیعہ قوم کی طاقت کے دو راز ہیں. ایک راز یہ ہے کہ یہ قوم فرش اعضا پہ آتی ہے، حسین کا ذکر سنتی ہے، جس نے کہا کہ دشمنوں کے آگے کبھی سر نہ جھکانا چاہے سر کٹانا پڑ جائے. حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، نعرہ حیدری. ایک ہماری طاقت کا راز یہ فرش اعضا ہے، یہ مجلس اعضا، یہ ماتم حسین، جو ہمیں ظالموں کے مقابلے کھڑا ہونے کی جرأت اور حوصلہ دیتا. ایک اب کوشش یہ ہے کہ دونوں پہ، اب میں تفصیل کا عرض کروں گا، ابھی نہیں کہنا چاہتا کچھ. ایک طاقت ہماری ذکر سید الشہداء، ماتم حسین، مجلس حسین. دوسری طاقت ہماری یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ قوم کہیں بھی رہتی ہو، کسی بھی ملک میں رہتی ہو، کسی بھی حکومت کا حصہ ہو، لیکن ان کے لیے حرف آخر ان کے مرجع وقت کا آرڈر ہوتا ہے. نظام تقلید اور مرجعیت سے یہ قوم ہر حالت میں جڑی رہتی ہے. بس عزیزوں اب ہوشیار رہنے کی بات ہے. جن کا جینا تم نے دوبر کر رکھا ہے وہ ہمیں توڑنے کے لیے آزاداری پہ بھی حملہ کریں گے، نظام مرجعیت پہ ہی حملہ کریں گے. اور یہاں سے ہماری ذمہ داری اور ہوشیاری شروع ہوتی ہے. یہاں سے ہماری بیداری کا کوئی بھی ایسی تحریک جو ان دونوں چیزوں کو کمزور کرنے والی ہو، کبھی اس کی صف میں نہ جانا، اس لیے کہ عزت شیعیت آج اسی چیز سے وابستہ ہے. جوانوں تم پہ بہت دار و مدار ہے دین کا. جوانوں تم سے بہت امیدیں ہیں مذہب کو. بزرگ رہنمائی کر سکتے ہیں مگر میدان عمل میں تو آپ کو آنا ہے. کل میں جو گزارشات عرض کروں گا اسے انشاءاللہ آپ توجہ سے سنیں گے. بہت سی باتوں کو میں موجودہ حالات کی روشنی میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. مگر جوان بہت بیدار ہونا چاہیے، جوان کو بڑا حساس ہونا چاہیے جوان کو، اس لیے کہ جس اکبر کا ماتم کرنے کے لیے آپ آج آئے ہو اس نے اپنی شہادت کیوں دی ہے، اس مقصد کو سمجھنا ضروری ہے. اکبر کا ماتم کرنا ہے نا، حسین کے اس لال کا. پہچانو اکبر کا کردار کیا ہے، پہچانو اکبر کا معیار کیا ہے. تاریخ کہتی ہے حسین جب مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف چلے. اسے آج گرہ سے باندھ لینا جوانوں، بہت مشکلات حل کرے گا آپ کی یہ نسخہ. جب حسین کربلا کی طرف چلے، آقا کی سواری ہے، حسین اپنی سواری پہ بیٹھے ہیں، بابا کے پہلو میں جوان بیٹا اکبر اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا چل رہا. بابا جا رہے، بابا کے ساتھ ساتھ بیٹا جوان اکبر چلے جا رہا ہے. قافلہ بیبیاں محملوں میں سوار، حسین کا قافلہ جا رہا ہے. روایت کہتی ہے یکایک چلتے چلتے اپنی سواری پر حسین کی آنکھ لگ گئی. آنکھ جب لگی تو تھوڑی دیر میں حسین ایک بار گھبرا کے بیدار ہوئے اور ایک کلمہ زبان پہ جاری کیا، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ باپ کی زبان سے اکبر نے جب یہ جملہ سنا تو کہا بابا اس جگہ پر کلمہ استرجاع کیوں بلند کیا؟ بابا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیوں کہا؟ تو بابا نے جوان بیٹے کو دیکھا اور کہا بیٹا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، عالم خواب میں نے دیکھا ہاتف غیبی کی ایک آواز آ رہی ہے، ارے یہ قافلہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے موت جا رہی ہے۔ یہ قافلہ جو جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے موت جا رہی ہے۔ جوان بیٹے نے باپ کی زبان سے سنا، جو باپ امام وقت ہے۔ اور اب یہ اکبر کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو سوال اکبر نے کیا بڑا اہم ہے۔ ایک بار کہا بابا الاسنا علی الحق، جانتے ہیں ہم حق پہ ہیں مگر امام وقت کی زبان سے تصدیق چاہتے ہیں۔ کہا بابا ہم حق پہ تو ہیں نا؟ اکبر نے کیا کہا؟ بابا ہم حق پہ تو ہیں نا؟ تو حسین نے کہا لال اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ اور جب سن لیا تو ایک جملہ کہا بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ یہ ہے اکبر حسین کا۔ معمولی جوان نہیں تھا اکبر، حسین کا لال کوئی معمولی جوان نہیں تھا، اتنا حسین تھا اکبر کہ شکل میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول کے جیسا۔ تاریخ کہتی ہے آج رونے کے لیے تیار ہو نازادہ رو۔ تاریخ کہتی ہے جب مدینے میں حسین کا لال گلیوں میں نکلتا تھا تو حسین چہرے پہ نقاب ڈال دیتے تھے کہ میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ رسول کے وہ صحابی جو دور دراز کے شہروں میں چلے گئے تھے، جب ان کے دل میں رسول کو دیکھنے کی تمنا کروٹ لیتی تھی تو وہ طویل سفر کر کے مدینے آتے تھے، حسین سے اجازت لے کے اکبر کا چہرہ دیکھ کے رسول کی زیارت سے مشرف۔ ایسا تھا حسین کا لال، ایسا تھا جس کی تمنا دوسروں کے دلوں میں تھی۔ حسین کا تو لال تھا اکبر، اتنا حسین تھا اکبر۔ تاریخ کہتی ایک شخص آیا، کہا یا ابا عبداللہ مدینے میں میری آپ سے ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں ایک دعا کر دیں۔ کہا کیا دعا ہے؟ کہا ایک دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اکبر جیسا ایک بیٹا دے دے۔ حسین کا تو لال ہے، اللہ مجھے اکبر جیسا ایک بیٹا دے دے۔ حسین نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا یہ کیسی دعا ہے؟ کہا آقا آپ مستجاب الدعوات ہیں، میرے لیے دعا کریں۔ کہا میں تیرے لیے دعا تو کر دوں مگر مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ کہا کیا آقا؟ ابھی صاحب اولاد نہیں ہے، ایسے بیٹے کا باپ نہیں ہے۔ کہا تصور کر اگر اللہ تجھے اکبر جیسا بیٹا دے دے تو کیا تو برداشت کر لے گا کہ کبھی اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے؟ تصور کیا، تڑپ کے کہا آقا اگر میرا اکبر جیسا بیٹا ہو تو میں یہ تو برداشت کر لوں گا کہ وہ کانٹا میری آنکھ میں چبھ جائے، مگر اکبر جیسے بیٹے کے پاؤں میں چبھے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اکبر جیسے بیٹے کی۔ حسین نے کہا اگر تجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو پھر اکبر جیسے بیٹے کی تمنا بھی نہ کر، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اکبر دیا مگر کل ایک ایسا وقت آئے گا جب میرا یہی جوان بیٹا ہوگا، اس کے سینے میں برچھی کی نہیں ہوگی، میں اپنے ہاتھوں سے برچھی کی نہیں کھینچوں۔ جس کی تمنا دوسروں کے دل میں ہو، حسین کو اپنے لال سے کتنی محبت ہوگی۔ شہادت کا ذکر آپ باپ کی مجلس میں سنیں گے جہاں تابوت برآمد ہوگا،
میں چند اشارے کروں گا بس عزادارو. سوچو جس بیٹے کی تمنا دوسروں کے دلوں میں ہو، خود حسین کے دل میں ایسے اکبر کی کتنی محبت ہو. تاریخ کہتی ہے حسین کا لال رخصت ہو کے جب مقتل کی طرف چلا تو ابھی گھوڑا کچھ دور گیا تھا کہ اکبر نے اپنے پیچھے کسی کے گرنے کی آواز سنی، جیسے کوئی زمین پہ گرا. پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ کربلا کی زمین پہ گرا ہے. گھوڑے سے اترے، بابا کو اٹھایا، سینے سے لگ کے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا، پھر پیچھے پیچھے کیوں؟ تو حسین نے کہا اکبر میرے لال، اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا ہوتا جوان بیٹے کی محبت بوڑھے باپ کے دل میں کتنی ہوتی. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. اے میرے لال، اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا ہوتا. اکبر نے بابا کو پھر الوداع کہا، مقتل میں آ گئے. مجھے نہیں پتا جب اکبر کے سینے میں برچھی لگی اور کہا بابا آخری سلام، تو حسین کے دل پہ کیا گزری، مگر ہاں اتنا ہوا ٹوٹی ہوئی کمر کو سنبھالا. کہا اکبر مجھے آواز دے، میری آنکھوں سے اب کچھ دکھائی نہیں دیتا. اے میرے لال، اب مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی. آئے اکبر کی میت پر جوان بیٹے کو خاک و خون میں غلطیدہ دیکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا دیکھا. کہا میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہا بابا کوئی بات نہیں. نہیں اکبر مجھے بتاؤ بیٹا کیا بات ہے، کیا ہاتھ کیوں رکھے ہو، یہ خون کیسا رس رہا ہے؟ کہا بابا سینے میں برچھی کی اینی ٹوٹ گئی. حسین نے جوان بیٹے کی برچھی کو دیکھا، ہاتھ سے پکڑا، دونوں گھٹنے کربلا کی زمین پہ رکھے اور ایک بار کہا یا علی ادرکنے. اب جوانی کو کھینچا، اکبر کا کلیجہ آ گیا. حسین کی دنیا تاریخ ہو گئی. بنی ہاشم کے بچوں آؤ. بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. میں نے کہا ذکر شہادت سنیے گا آپ، میں چند منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. کتنی محبت تھی حسین کو اپنے اکبر سے. شیخ عباس قمی اپنی کتاب نفس المحموم میں لکھتے ہیں کہ کربلا سے لے کر شام تک نو کے نیزہ پہ شہیدوں کے سر گئے. ہر مقام پر دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ حسین کے سر کی نظریں اس نیزے کی طرف ہوتی تھی جس پہ اکبر کا سر ہوتا تھا. کربلا سے شام تک حسین کے سر کی نظریں اس نیزے کی طرف ہوتی تھی جس پہ اکبر کا سر ہوتا تھا. شمر شقی نے ہر منزل پہ یہ دیکھا کہ رات میں جب سروں کو دیواروں سے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا نا، نیزوں کو جن پہ سر ہوتے تھے، رات کو شمر کہتا ہے میں حسین کا سر کہیں بھی رکھوں، مگر جب صبح ہوتی تھی تو حسین کے سر والا نیزہ وہی ملتا تھا جہاں اکبر کا سر ہوتا تھا. باپ کی محبت جوان بیٹے سے، ہر صبح حسین کے سر کا نیزہ وہاں ملتا تھا جہاں اکبر کا سر ہوتا تھا. ایک مقام پہ شمر کہتا ہے ایک رات میں نے قسم کھائی کہ آج رات حسین کے سر کو اکبر کے سر کے پاس نہیں جانے دوں گا. ایک منزل پہ قیام ہوا، 2 لوہے کے صندوق منگوائے گئے، آہنی صندوق. ایک صندوق میں اکبر کا سر رکھ کر قفل لگا دیا، دوسرے آہنی صندوق میں حسین کا سر رکھ کے قفل لگا دیا گیا.
رات بیت گئی، اب جو صبح نمودار ہوئی تو شمر کہتا ہے پہلے آ کے میں نے اس صندوق کو کھولا جس میں حسین کا سر تھا، میں کیا دیکھتا ہوں صندوق خالی ہے۔ اب جو آ کے اس صندوق کو کھولا جس میں اکبر کا سر تھا تو کیا دیکھا؟ حسین کا سر اکبر کے سر کے ساتھ رکھا ہے، رخساروں پر رخسار، لبوں پہ لب اپنے جوان بیٹے کے۔ سن لیا زادارو آپ نے؟ پرسہ دے رہے ہیں، یہ تو حسین کے دل کی حالت ہے۔ شہادت کے بعد بھی کوئی ام لیلا کے دل کی خبر ملے جو کوفے سے شام تک اپنے لال کا سر نوکے نیزہ پہ لے۔ کوئی رباب کے دل سے بھی پوچھے، کوئی ام لیلا کے دل سے پوچھے عثمان نے اپنے اکبر کا سر کیسے دیکھا؟ روایت مجلس تمام، تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ شام پہنچا، شام کے بازار میں بیبیاں ننگے سر نوکے نیزہ پہ سرائے شہداء، شام کی ایک بوڑھی عورت کی نظر اکبر کے چہرے پہ پڑی اور نظریں چہرے پہ ٹک کے رہ گئی۔ اتنا حسین جوان، وہ ضعیفہ دھیرے دھیرے آگے آئی اور اس نیزے کے پاس ٹھہر گئی جس پہ اکبر کا سر تھا۔ ایک بار سر اٹھا کے اکبر کے نیزے کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، ایھا البدر المنیر، اے 14ویں رات کے چاند، میرے دل میں یہ تمنا